ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا فضیلت اس کی دیکھیں، اس کا کیا ثواب ہے. سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے. قال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، آپ نے کہا عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، 2 سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. قال وسئل عن صوم یوم عاشوراء، آپ سے پوچھا گیا کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت کیا ہے، اس روزے کی فضیلت کیا ہے. فقال یکفر السنۃ الماضیہ، آپ نے کیا کہا، اس سے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے، عاشوراء میں 1 سال اور عرفہ میں 2 سال. تو عرفہ کی فضیلت کیا ہے، عاشوراء سے بڑھ کر ہے. یہی بات ابن حجر نے فتح الباری میں کہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عاشوراء کس سے جڑا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور عرفہ کس سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک وجہ فضیلت کی یہ بھی ہے. دوسرے یہ کہ اس میں یعنی اور بھی عبادات عرفہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، عرفہ کے ساتھ میں حج ہے اور دوسرے بہت سارے اعمال ہیں جو جڑ جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس مہینے کی فضیلت یا اس روزے کی فضیلت عاشوراء کے روزے سے زیادہ ہے. بہرحال تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عاشوراء کا روزہ پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، 1 سال کے گناہوں سے معاف ہو جاتے ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. بعض لوگوں نے بیجا طور پر اس حدیث پر اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال گناہ کیے ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے معاف ہوں گے. اور بات کوئی آدمی بولتا ہاں بات تو صحیح ہے کہ جب میں نے وہ گناہ کیے ہی نہیں ہیں تو ان کا کفارہ کیسے ہوگا. مختلف باتیں علماء نے اس سلسلے میں کہی ہیں. ایک بات یہ کہی ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کی طاقت اس کو ملے گی، کہ ایک آدمی جو ہے جو گناہ ابھی کیے نہیں ہیں اس نے، تو اگلے سال جو گناہ ہونے والے ہیں ان سے بچنے کی توفیق اس کو ملے گی. ایک بات یہ بھی کہی ہے. ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اتنا ثواب دیا جائے گا. امام نووی نے بات کہی ہے. کفارہ کس کو کہتے ہیں، دیکھیے کفارہ کہتے ہیں کسی گناہ کی بھرپائی کرنا، کفارہ اس کو کہتے ہیں. جیسے بہت ساری غلطیاں آدمی سے ہو جاتی ہیں، اس کی بھرپائی کے لیے آدمی کیا کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے جو اس کی بھرپائی ہو جائے. تو امام نووی کہتے ہیں، اور جو زیادہ قوی بات لگتی ہے، کہ جتنے گناہ اگلے سال ہونے والے ہیں اتنی نیکیاں اس کو پہلے ہی دے دی جاتی ہیں تاکہ اس کو مٹا دیں. یہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے. آپ اگر گناہ کیے ہی نہیں تو وہ مٹائیں گے کیسے، اعمال نامے میں ہے ہی نہیں ہے. لیکن اگلے سال جتنے گناہ کرنے والا یہ ہے، اللہ کو معلوم کہ نہیں معلوم، اپنے اللہ کو بعد میں معلوم پڑتا ہے. یہ عیسائیوں میں بعد میں معلوم پڑتا ہے، ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں تو جنت میں کیا کریں گے قرآن میں ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا قرآن میں بھی حدیث میں بھی سب ہے. تو اللہ کو سب معلوم ہے. تو اگلے سال کتنے گناہ وہ کرے گا اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اتنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے کہ ان گناہوں کو کیا کر دیں گی، مٹا. کفارہ ایکول ہو جائے گی. یعنی کیا ہو گئے گناہ، بھائی ترازو آپ کے پاس ہے، غلطیوں کو تولنے کے لیے اس میں ڈال دیا گیا. اب ایک تو یہ ہے کہ وہ غلطیاں اس میں سے نکال دی جائیں تو واپس سے ریسیٹ. لیکن اگر وہ غلطیاں باقی ہیں اس کے بدلے کچھ یہاں پر نیکیاں ڈال دی جائیں تو بھی کیا ہو جائے گا، واپس زیرو ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس کو کفارہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، امام نووی کہتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی یہاں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی عقل کے خلاف بات ہے. بعض لوگوں کو یہ کیسا ہو سکتا ہے، عقل کے خلاف ہے. آپ کی عقل کے خلاف ہے، عقل کو ترقی دو. یعنی کسی کی عقل کے خلاف ہے اس کا مطلب کہ یہ عقل کیا ہے، بہت بڑی، یعنی پرفیکٹ ہے اس کی عقل. عقل کمزور بھی ہوتی ہے تو بعض اوقات عقل ناقص ہوتی ہے تو کامل چیزیں بھی ناقص دکھائی دیتی ہیں. جب عقل ہی ناقص ہو تو پھر کامل چیزیں بھی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایسا نہیں، ایسا کمپیوٹر ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، جو کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہوتا ہے بولتا بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، لیکن
ہم کو ایسے اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم جیسا یہ بول رہا ہے کریں گے پورا دھماکہ ہو جائے گا یہاں پہ. تو کفارہ اس اعتبار سے بھی ممکن ہے کہ اللہ اتنی نیکیاں دے دے کہ گناہوں کو وہ مٹا دے قیامت کے دن. اس کو امام مسلم نے روایت کیا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ 1 دن کے روزے میں ہو جاتا ہے.